السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے تخلیق انسانی کے مراحل۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہتے تو ایک لمحہ میں ہزاروں انسانوں کو پیدا فرما دے، مگر وہ قادر مطلق اپنے قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو آہستہ آہستہ شرف وجود بخشتا ہے۔ چنانچہ نطفہ ماں کی بچہ دانی میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیات اور قسم قسم کے تغیرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے، اور اس میں نطق اور سمع اور بصر وغیرہ کے مختلف طاقتیں اور ودیت رکھی جاتی ہیں۔ پھر ماں اس بچے کو جنتی ہے۔ اس طرح مختلف منازل و مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے: ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداوند قدوس کی کون کون سی حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ان کو بھلا ہم عام انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں، تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور خداوند قدوس نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخر اور تکبر اور خود نمائی کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور یہ سوچ کر کہ میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں، ہمیشہ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ منکسر المزاج بن کر زندگی بسر کرے، اور یہ سوچ کر قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ پانی سے انسان بنا دیا، وہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا۔ قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور نفع بخش ہیں۔ اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور یہ بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے سر اور بدن پر مالش بھی کرتے ہیں، اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے، اور اسی آگ بھی جلاتے ہیں، اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں، یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اور یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یوقد من شجرات مبارکات زیتونات لا شرقیات ولا غربیات، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا۔ زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں باکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے تیل کو عرب میں زیت کہتے ہیں، اور یہ تیل بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکن اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے، اور 70 انبیاء کرام نے اس میں برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، لہذا اس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب بابرکت چیز ہے تو اس میں یقیناً فائد اور منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورۃ قاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ ان سے پہلے جھٹلایا نوح کو، نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبا کی قوم سے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ اصحاب الرس کون تھی اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کی اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم مختصراً چند اقوال یہاں ذکر کر کے ایک اپنی بھی پسندیدہ بات بتاتے ہوں۔ ایک اپنی بھی پسندیدہ بات تحریر کرتے ہیں۔ علامہ ابن جزیر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی آج کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی کہ گھڑے والوں ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا کہ اصحاب الرس یعنی کہ قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذر بھائی جان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہی آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریۃ کا بھی کہا گیا ہے۔
اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے تھے اور اسے اپنے کھیتوں کی آب پاشی بھی کرتے تھے، اور ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا۔ اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اِنَّ اول الناس يدخل الجنۃ یوم القیامۃ العبد الاسود، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے، قید ماں اور دوسرا یامین یا راویل، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ مصر کے کالام فرج اللہ زکی کرتی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرس کا مخفف ہے اور یہ شہر کفقاز کے علاقے میں ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں 8 اقوال ہیں جن میں سے سبھی اقوال معرض بحث میں ہیں، اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے جن کی تفصیلات کو ذکر کر کے ہم اپنے مختصر کتاب کو طول دینا پسند نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن جی سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا۔ ایکا جاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اصحاب ایکا کے سامنے جو بات فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسخرین وما انت الا بشر مثلنا وإنا ظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة انه کان عذاب یوم عظیم۔
کیا ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ نہ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک ہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شام آنے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اصحاب حقہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی، اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخشی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا، اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو، چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا، اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ واضح رہی کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک قوم مدین، دوسرے اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا، اور اپنے طغیان و عصیان کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی، اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی، اور لوگوں کے دل خوف و دہشت سے پھٹ گئے، اور سب دم زدن میں موت کی گھاٹ اتر گئے، اور اصحاب کا عذاب و یوم ذلت سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے محل میں پلے بڑھے، مگر جب جوان ہوئے تو فرعون اور اس کی قوم قبطیوں کے مظالم دیکھ کر بیزار ہو گئے، اور فرعونیوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ اس پر فرعون اور اس کی قوم جو قبطی کہلاتے تھے آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ فرعون کا محل بلکہ اس کا شہر چھوڑ کر اطراف میں چھپ کر رہنے لگے۔ ایک دن جب شہر والے دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے تو آپ چپکے سے شہر میں داخل ہو گئے، اور اس شہر کا نام منف تھا جو مصر کے حدود میں واقع ہے، اور منف دراصل مافے تھا جو عربی میں منف ہو گیا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ شہر عین الشمس تھا، اور بعض مفسرین نے کہا یہ شہر خابیل تھا جو مصر سے 2 میل دور ہے۔
جب آپ شہر میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص آپ کی قوم کا اسرائیلی اور ایک شخص فرعون کی قوم کا قبطی دونوں لڑ جڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر کے مدد مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مار دیا جس سے اس کا دم نکل گیا۔ اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ خدا سے استغفار کرنے لگے۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی اسرائیلی نے ہمارے ایک قبطی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے قاتل اور گواہوں کی تلاش کا حکم دیا۔ فرعون نے چاروں طرف گشت کرتے پھرتے مگر کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ رات بھر صبح تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر مند رہے کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے۔ دوسرے روز جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی اسرائیلی جس نے ایک دن پہلے آپ سے مدد طلب کی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا، تو آپ نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو روز روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے